السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو چار حرف پیار کے میں لے کے کیا کروں، دو چار حرف پیار کے میں لے کے کیا کروں، دینی ہے تو وفا کی مکمل کتاب دے۔ احباب ذی وقار، اللہ رب العزت بہت بڑی طاقت ہے، اس کی کبریائی اگر ابھی بھی قوم کو سمجھ نہیں آئی تو پھر شاید کبھی سمجھ نہ آئے۔ میرے مالک نے ہم سے پہلے بے شمار قومیں آئیں، طاقت پکڑی، عروج پکڑا، اپنے اپنے دور کے مطابق ٹیکنالوجی کا استعمال کیا اور یہ سمجھ بیٹھے جو کچھ ہم ہیں ہم ہی ہیں، رحمان کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکروں کا استعمال کیا اور ابھی آپ رب کا شکر ادا کریں کہ ہم سنتے ہیں کہ یہ وائرس لگ سکتا ہے، ہمارے منہ گلے اور پھپھڑوں تک جا سکتا ہے۔ یہ اللہ نے لاج رکھی ہے امت محمدیہ کی، وگرنہ پہلی قومیں اللہ معاف کرے۔ ذرا سوچئے کہ بندہ اگر اپنے بچے کو گود میں بٹھا کے اس کو چومنا چاہتا تو منہ میں مینڈک آ جاتا، کھانے کا لقمہ لینے لگتا تو سامنے جوئیں ہوتی، اور اگر کچھ پینے لگا ہے تو گلاس میں خون ہوتا۔ اور ابھی حالات حاضرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا ٹڈیوں کی صورت میں جو عذاب اترا ہے، ہم سے وہ اپنی فصلوں سے روکی نہیں جا رہی۔ مختلف علاقوں میں آپ نے سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا کہ آسمان سے پانی کی جگہ پتھر برسے۔ انسان جس قدر دیدہ دلیری کا مظاہرہ کر رہا ہے، مسئلہ صرف اتنا ہے کہ رب ناراض ہے۔ جن کا ایمان نہیں ان کا نہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کی کبریائی کو سمجھیں، رب کی طاقت کو سمجھیں۔ میں تانا نہیں دینا چاہتا، لیکن حقیقت یہ ہے جس قدر طوفان بدتمیزی کھڑا کیا گیا تھا پوری دنیا میں، میرا جسم میری مرضی کے سلوگن نے رب نے چند لمحات میں یہ بات سمجھا دی ہے، اور وہ وجود آج نظر نہیں آ رہے۔ جنہوں نے شریعت اسلامیہ کے پردے کو تار تار کرنا چاہا، وہ لوگ آج بے پردہ ہونے کے اوپر جرمانہ جو فائن ہو رہا ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ حضرات، سمجھ تو سب آ گئی ہے، لیکن سمجھ کے بھی جب نہ سمجھنا چاہیں تو پھر اسے جہالت نہیں، جہالت کا مجموعہ کہا جاتا ہے۔ ہم ایسے ماحول میں جب دنیا لاک ڈاؤن میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں جتنی تکلیف کسی پیسے والے امیر کو، صحت مند کو، آزاد آدمی کو ایسی پوزیشن میں جانے سے ہوتی ہے، اتنی ہی تکلیف ایک مسلمان کو، ایک مومن کو کلمے کی بنیاد پر اس سے ایک نہیں، دو نہیں، کئی مہینوں سے بے بسی کے عالم میں، کرفیو کی صورت میں، وہ کشمیر ہو، دنیا کا کوئی اور حصہ ہو جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ رب العزت احساس دلوانا چاہتے ہیں۔ جیسے روزہ رکھوایا جاتا ہے احساس کے لیے، ثواب بھی اور احساس بھی۔ آج کی یہ موجودہ صورتحال، ایمرجنسی کی کیفیت، اس حوالے سے آپ بھائیوں سے مختصر ملاقات۔ حضرات ذی وقار، پچھلی دفعہ اعلامیہ پڑھایا گیا، سنایا گیا، پوری دنیا کے سامنے ہے، لیکن اسلام کی یہ خوبی ہے کہ جتنی جتنی وسعتیں ہوئی ہیں اسلام نے وہ دی ہیں، اس کے قانون، اس کے شکنجے بڑے مضبوط ہیں۔ یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، آئین ٹائم پر کرنا ہے، ضروری کرنا ہے، لیکن جیسے جیسے انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ امت پہ کوئی پریشانی آئی، کوئی تکلیف آئی، یہ اسلام ہی ہے خود جس کی وجہ سے ایمان کی پختگی بنائی جاتی ہے، جس رب نے توکل کی انتہا سکھائی ہے۔ اگر تم اتنا مضبوط توکل اختیار کر لو جیسے توکل کا حق
ہے رب کو اپنا وکیل بنا لو تو پھر وہ تمہیں بھی ویسے ہی رزق دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ گودام نہیں ہے، جمع نہیں ہے، کوئی سٹاک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود صبح ہر پرندہ نکلتا ہے ذکر اذکار کر کے، جیسا کہ اس کی زبان اللہ رب العزت نے دی ہے، فضا کی بلندیوں میں اڑتا ہے، نظریں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، یقین رب پر، اعتماد اللہ پر، لیکن کوشش کر کے، کاوش کر کے، اڑان بھر کے، پرواز لے کے تلاش میں نکلتا ہے رزق کی، تو جب شام کو واپس لوٹتا ہے شاید ہم اتنی جلدی نہیں لوٹتے جتنی جلدی وہ لوٹ آتے ہیں، اور شام کا ذکر ان کا مغرب کی نماز سے پہلے ہوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کر کے اپنی اپنی جگہوں پر پہنچ کر اپنی شاخوں پہ، گھونسلوں پہ جو ڈیرے اللہ رب العزت نے متعین کیے ہیں وہاں رہ کر وہ رب کا شکر ادا کر کے رات بسر کرتے ہیں۔ اللہ پر جس کتاب نے توکل سکھایا ہے اسی نے ساتھ میں یہ بھی بتایا ہے کہ اس کے جو اسباب ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کے ماتحت رکھا ہے بھائیو، اس کو سمجھا جائے، عقل مندی اور دنائی کا ثبوت دیا جائے۔ اور میں ایک اعتبار سے اس قوم سے مایوس ہوں، اور نہیں بھی مایوسی اس اعتبار سے کہ جب ہم کوئی قومی فیصلہ لینا چاہتے ہیں تو ہم لے نہیں پاتے۔ لاک ڈاؤن تھا، قوم کی بہتری کے لیے تھا، نیتیں صاف تھی، مساجد ویران کرنا دنیا کا مقصد ہوگا لیکن ہمارا نہیں تھا، تو پھر جماعت ہو، خطبے ہوں، جمعے ہوں، جو اعلامیہ دیا گیا تھا وقت کے ساتھ جب ہم باہر تھے، اگر اندر رکھنے کی کوشش ہے تو پھر قوم کی، امت کی، افراد کی خیر خواہی کے لیے ہے۔ اسلام نے ایمرجنسی میں اپنے شکنجے ڈھیلے کر دیے ہیں، قانون میں نرمی لے آتا ہے اسلام بھی، اصول اور ضابطے وقتی طور پہ ان کو سائیڈ پہ رکھ دیتا ہے۔ مثال کو ہم نے بہت سنی ہے، جب زندگی موت کا ڈر ہوتا ہے تو خنزیر جیسے جانور کے گوشت کو حلال کر دیا جاتا ہے، لیکن جتنی ضرورت ہے اس حد تک جانا چاہیے۔ حضرات الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، یہ مساجد، یہ سجدہ گاہیں، یہ رکوع اور قیام کی جگہ، یہ اعتکاف کی جگہ، یہ دنیا کے سب سے بہترین خطے، دعاؤں اور شفاؤں کا مقام، لیکن اس کے باوجود اگر امت مسلمہ کے علماء اس بات کے اوپر، وہ علماء جن کو اللہ رب العزت نے علم سے نوازا ہے، صلاحیتوں سے نوازا ہے، اگر وہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں، اور حکومت پاکستان، انتظامیہ انسانی خیر خواہی کے ناطے اور اس کے تحت کہ یہ متعدی بیماری پہلی بیماریوں سے کچھ مختلف ہے، اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس سے اوائڈ کریں، جتنا رک سکتے ہیں رکیں، اپنے آپ کو کور کریں۔ اس میں مقصد نصیحت، اگر کسی کی کوئی نیت خراب ہوگی تو وہ اسی کے لیے ہوگی، ہماری نیت نیک ارادے ہیں جو وہ صحیح اللہ پر یقین، اعتماد اور توکل، یہ سب چیزیں مل جل کر ایک قوم ہونے کا مظاہرہ کریں۔ یہ مذاق نہیں ہے گھر میں بیٹھیں تو اس کو مذاق بنا لیا جائے، بلکہ ڈرے اس بات سے کہ اللہ ہمیں اس بیماری سے محفوظ رکھے۔ کوشش کریں، اللہ نے فرصت کے لمحات دیے ہیں، کتاب اللہ سے جڑیں، مطالعہ کریں، مطالعے سے جڑ جائیں، خیر خواہی کے جو کام گھر کے دائرے میں رہ کر ہو سکتے ہیں ان کو اپنائیں، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں، عاجزی، انکساری، آنسوؤں کا بہانا، استغفار، اس کو لازم پکڑیں۔